بانیان جلسہ، حاضرین بزم، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، عرس اعلیٰ حضرت میں تشریف لانے والے جملہ حضرات، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے طلباء، کل کے حفاظ علماء، منبر شریف پر رونق افروز جملہ علماء اہل سنت، بالخصوص وقار گرامی قدر جناب محترم استاذ الاساتذہ مولانا بدر الاسلام صاحب قبلہ دام ذلکم علینا، ووقار گرامی قدر مولانا زبیر حسین صاحب قبلہ مد ذلہ العلی، وجملہ علماء اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ چندہ ہوا ہے، میں نے دیکھا ہے چندہ اچھی طرح ہوا ہے، مولانا مفتی زبیر حسین صاحب نے آپ سے چندہ لیا ہے، لیکن میں نے آپ سے کوئی چندے کی اپیل نہیں کی ہے، میں نے آپ کو سلام کیا ہے۔ سلام کرنا ہے سنت، اور سلام کا جواب دینا ہے واجب۔ السلام علیکم۔ یا اللہ، بہادر پور میں 2 مرتبہ سلام کرنا پڑتا ہے تب جواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔ یہاں لگتا ہے کہ کوئی بہت شاندار مدرسہ ہے، جس مدرسے کی چمک دھمک اور اس کے علم کی برکتیں آپ کے ذہن و فکر پر چھائی ہوئی ہیں، آپ کا قوت حافظہ بہت تیز معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ جو محفل پاک آج بہادر پور میں سجائی گئی، یہ حضور سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مؤید ملت طاہرہ صاحب تصانیف کثیرہ حضرت سیدنا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کی محفل ہے۔ یہ عرس اعلیٰ حضرت کے نام پر ہم اور آپ سب یہاں جمع ہوئے، مگر جو ہمارے مخالفین ہیں، جو معاندین ہیں، جو مسلک حق، مذہب مہذب، مسلک اہل سنت و جماعت، اور بالخصوص مسلک اعلیٰ حضرت کے دشمن ہیں، گستاخ ہیں، وہ بریلی ہی کے دامن کو داغدار کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عرس جو کیا جاتا ہے، یہ سنی لوگ اپنے پیروں کے نام سے، اپنے بزرگوں کے نام سے، اپنے ولیوں کے نام سے یہ عرس کی محفلیں سجاتے ہیں۔ دین میں عرس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عرس یہ بریلی سے مولانا احمد رضا نے نکالا ہے۔ اے بھیا، ایک جگہ سیٹ کر لو، جہاں چاہو وہیں سیٹ کر دو، اس کے اندر بار بار اپنی انگشتہ ناز مت کیجیے۔ آپ ادھر انگلی لگاتے ہیں، ادھر بتاتا ہے کہیں انگلی لگ رہی ہے۔ آپ کی انگلیاں بہت اچھی ہیں، ہمیں معلوم ہے۔ ہاں ابھی ٹھیک ہے کچھ، اب دوبارہ اس میں انگشتہ ناز نہ فرمائیں آپ۔ تو انہوں نے کہا کہ
یہ عرس کرنا جو ہے یہ بدعت ہے، بدعت۔ یہ بریلی سے مولانا احمد رضا نے ایجاد کر دیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ادیان باطلہ، فرقہ باطلہ، گستاخان اولیاء، غداران خدا، باغیان رسول، یہ قرآن نہیں جانتے، حدیث نہیں جانتے، اقوال ائمہ نہیں جانتے، اقوال صحابہ نہیں جانتے، اقوال خلفاء نہیں جانتے، نہیں جانتے تو نہیں جانتے، یہاں تک کہ یہ اپنے دین کی تاریخ بھی نہیں جانتے کہ ان کے دین کی تاریخ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ عرس تو بریلی سے مولانا احمد رضا نے نکال دیا، دین میں ایجاد کر دیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے عرس کو ایجاد نہیں کیا، بلکہ یہ ادائے رسول ہے، طریقہ رسول ہے، اسوہ رسول ہے، سنت رسول ہے۔ اس ادائے رسول کو لوگ دین سے نکالنا چاہتے تھے تو بریلی میں بیٹھ کر امام احمد رضا نے کارنامہ یہ انجام دیا ہے کہ عرس کی عظمت پر دلائل و براہین کے انبار لگا کر اس کو دین میں شامل کیا ہے، ایجاد نہیں کیا۔ یہ دین میں شامل تھا، لوگ نکال رہے تھے اس کی عظمت کو۔ اعلیٰ حضرت عرس کی عظمت کو مسلمانوں کے دلوں میں بیٹھا رہے تھے۔ ایجاد کرنا اور ہے، زندہ کرنا اور ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ عرس تو اعلیٰ حضرت نے بریلی سے ایجاد کیا۔ ایک بات بتاؤ، آپ بنگال میں رہتے ہیں نا، یہ بنگال ہے، مرشد آباد ہے، مرشد آباد ضلع ہے، یہ ضلع مرشد آباد ہے ہمارا۔ یہ مرشد آباد یقیناً یہ مرشد آباد ہے، اور اس کے قریب میں ایک ضلع ہے مالدہ، اور مالدہ ضلع میں ایک بزرگ آرام فرما رہے ہیں جو بڑے بڑے مرشدان کرام کے بھی مرشد ہیں۔ ان کا نام ہے حضرت مخدوم علاء الحق پانڈوی۔ یہ ادیان باطلہ کہتے ہیں کہ یہ عرس بریلی سے مولانا احمد رضا نے ایجاد کیا۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کی عمر شریف باعتبار سن ہجری ہوئی 66 سال کی۔ اعلیٰ حضرت کی عمر کتنی ہوئی؟ زور سے بولیے، 66 سال۔ اور اعلیٰ حضرت کو وصال فرمائے ہوئے عرصہ گزر گیا 103 سال کا۔ تو گویا اعلیٰ حضرت کو دنیا میں آئے اور دنیا سے گئے کتنا عرصہ گزرا؟ 169 سال۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ عرس بریلی سے مولانا احمد رضا نے ایجاد کیا ہے۔ ایک بات بتاؤ، یہ جو مخدوم علاء الحق پانڈوی کا عرس آپ کے بنگال میں ہوتا ہے، پنڈوا شریف میں ہوتا ہے، یہ کون سا عرس ہو رہا ہے اور کب سے ہو رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت تو دنیا میں آئے اور دنیا سے گئے، صرف 169 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ پنڈوا شریف میں حضرت مخدوم علاء الحق پانڈوی کا امسال عرس کون سا ہوا؟ یا اللہ، آپ ہی کے علاقے کے بزرگ ہیں، کون سا عرس منایا گیا؟ 798واں عرس۔ مخدوم علاء الحق پانڈوی کا امسال جو عرس ہوا وہ 798واں عرس۔ تو 798 سال پہلے بریلی میں مولانا احمد رضا پیدا نہیں ہوئے تھے جی۔ اور آگے بڑھیے، حضرت خواجہ غریب نواز کو مانتے ہو نہیں مانتے؟ امسال جو اجمیر شریف میں حضرت خواجہ غریب نواز کا عرس منعقد کیا گیا وہ کون سا عرس تھا؟ ہائے ہائے، خواجہ کے ماننے والے ہو کہ نہیں ہو؟ قربان جاؤں خواجہ کے ماننے والوں کے، کون سا عرس تھا؟
808 برس، تو 807 سال پہلے اور 808 سال پہلے بریلی میں مولانا احمد رضا پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اور آگے بڑھیے، غوث اعظم کو مانتے ہو نہیں مانتے؟ ان سال جو حضرت سیدنا غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا عرس منایا گیا، وہ کون سا عرس تھا؟ قربان جاؤں قادریوں کے، ہم سب غوث اعظم کے ماننے والے ہیں۔ ان سال جو غوث اعظم کا عرس منایا گیا وہ 843واں عرس، تو 843 سال بھی پہلے نہیں پیدا ہوئے تھے احمد رضا؟ تو ایک بات بتاؤ، 798 سال پہلے حضرت مخدوم علاء الحق پانڈوی کا عرس کس نے منایا تھا؟ 807 سال یا 808 سال پہلے خواجہ غریب نواز کا عرس کس نے منایا تھا؟ احمد رضا تو پیدا ہوئے نہیں تھے۔ غوث اعظم کا 843 سال پہلے عرس کس نے منایا تھا؟ بریلی میں مولانا احمد رضا تو پیدا نہیں ہوئے تھے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ بدعت کے نام پر یہ قوم کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ انگریزوں کے دلال، یہ انگریزوں کے ایجنٹ مسلمانوں میں کنٹروورسی پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بریلی سے ایجاد کیا گیا عرس۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ عرس بریلی سے ایجاد نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس عرس کو، اس محافل کی، اس طرح کی محافل میرے مصطفیٰ نے منعقد فرمائی ہیں۔ یہ منعقد کرنا میرے مصطفیٰ کی ادا ہے۔ اب کتاب کا نام نوٹ کیجئے، کتاب کا نام ہے ریاض المقاصد۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ ریاض المقاصد۔ اس کے مصنف نہ بریلی میں پیدا ہوئے، نہ بریلی میں انہوں نے پڑھا، نہ بریلی میں یہ رہے، نہ بریلی کے یہ مرید ہیں۔ تقریباً 600 سال پہلے انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے ریاض المقاصد، اور اس کتاب کے مصنف کا نام کیا ہے؟ حضرت مولانا عبدالحکیم محدث دہلوی۔ یہ کتاب ملے گی کہاں؟ آپ کے اسی بنگال کے برابر میں ایک صوبہ ہے بہار، صوبہ بہار کی راجدھانی پٹنہ کی خدا بخش لائبریری میں یہ کتاب موجود ہے آج بھی۔ جائیے اس کتاب میں دیکھ لیجئے، اس میں ایک حدیث ہے۔ کیا حدیث ہے؟ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے 3 دن کے بعد، کئی دن کے بعد؟ زور سے بولیے، 3 دن کے بعد اللہ کے رسول نے کھانا پکوایا، اور وہ کھانا پکوا کر سامنے رکھ کر اس پر فاتحہ دی۔ پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایسا ہی 6 دن کے بعد کیا۔ پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایسا ہی 10 دن کے بعد کیا۔ پھر صحابہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسا ہی 10 دن کے بعد کیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایسا ہی 20 دن کے بعد کیا۔ پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایسا ہی 40 دن کے بعد کیا۔ پھر صحابہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسا ہی 6 مہینے کے بعد کیا۔ پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایسا ہی 1 سال گزر جانے کے بعد کیا۔ تو کتنے مسئلے حل ہو گئے؟ یہ چپڑکناتی، تبلچی، لہابی، وہابی، قادیانی، مودودی، نیچری، چکرالوی، اہل حدیث، اہل قرآن، یہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے وٹے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اس بریلی سے نکلا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ بریلی سے نہیں نکلا ہے، یہ عرس تو مدینے سے نکلا ہے۔ اس مدینے سے نکلے ہوئے عرس کی عظمت کو جب لوگ مسلمانوں کے دلوں سے نکال رہے تھے، تو بریلی کی دھرتی پر بیٹھ کر امام احمد رضا نے ان سنتوں پر دلائل و براہین کے انبار لگا کر اس کو دین میں شامل کیا۔ کہتے ہیں یہ عرس بریلی سے نکلا ہے۔
میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال گزر جانے کے بعد پھر کھانا پکوا کر سامنے رکھ کر فاتحہ دی تو کتنے مسئلے حل ہو گئے. معلوم یہ ہوا کہ تیجا کرنا سنت ہے، چھٹی کرنا سنت ہے، 10واں کرنا سنت ہے، 20واں کرنا سنت ہے، 40واں کرنا سنت ہے، چھمائی کرنا سنت ہے، اور سال بھر کے بعد والی فاتحہ کرنا خدا کی قسم یہ بھی سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے. یہ دیوبندی وہابی بدعقیدہ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے. یہ فرق کیوں ہے؟ مولانا بدر الاسلام صاحب سے پوچھئے کیا یہ کوئی اور کتاب پڑھ کے عالم بنتے ہیں اور یہ کوئی اور کتاب پڑھ کے عالم بنے؟ مولانا مفتی زبیر حسین صاحب کوئی اور کتاب پڑھ کے عالم بنے؟ مفتی بدر الاسلام صاحب نے مولانا زبیر حسین کو کوئی اور کتاب پڑھائی؟ میں کہنا چاہتا ہوں نہیں، جو کتاب وہ پڑھتے ہیں اپنے مدارس میں وہی کتابیں ہمارے مدارس سے پڑھائی جاتی. قرآن کے بعد سب سے عظمت والی کتاب کا نام ہے بخاری شریف. جو بخاری آپ پڑھتے ہیں وہی بخاری ہم پڑھتے ہیں، وہی بخاری مولانا بدر الاسلام بہادرپور میں مدرسہ ہے نشی پور میں، وہی مدرسہ نشی پور میں مولانا بدر الاسلام بیٹھ کر وہی بخاری پڑھاتے ہیں. بخاری میں کوئی فرق نہیں ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اور پھر تعریف تو اس بات کی ہے کہ بخاری شریف بریلی سے ہم نے نہیں چھاپی، اعلیٰ حضرت نے نہیں چھاپی، مفتی اعظم نے نہیں چھاپی، حجت الاسلام نے نہیں چھاپی، مفسر اعظم نے نہیں چھاپی، ریحان ملت نے نہیں چھاپی، تاج الشریعہ نے نہیں چھاپی، توصیف رضا نے نہیں چھاپی. وہ بخاری شریف چھاپی کس نے ہے؟ آپ نے چھاپی ہے دیوبند سے. بخاری چھاپی آپ نے ہے، پڑھی ہم نے ہے. یہ فرق کیوں ہے کہ اسی بخاری کو پڑھ کر آپ کہتے ہو کہ عرس کرنا بدعت ہے، تیجا 40واں چھٹی چھمائی کرنا یہ بدعت ہے، اور اسی بخاری کو پڑھ کر ہم کہتے ہیں نہیں یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے. یہ فرق کیوں ہے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فرق ہے تو بس نظر کا فرق ہے، صرف نظر کا فرق ہے. آپ نے جب بخاری پڑھی ہے تو بغض و عداوت کی عینک لگا کر بخاری پڑھی ہے، اور احمد رضا نے جب بخاری پڑھی ہے تو عشق و محبت کا چشمہ لگا کر بخاری پڑھی ہے. آپ اپنی آنکھ سے بغض و عداوت کی عینک اتار کر پھینک دیجئے، عشق و محبت کا چشمہ لگا لیجئے، اور جب آپ عشق و محبت کا چشمہ لگا کر بخاری پڑھو گے تو بخاری میں سب کچھ موجود ہے. جب عشق و محبت کی نظر سے تم بخاری پڑھو گے تو بخاری میں تمہیں عرس میں نظر آ جائے گا، برسی میں نظر آ جائے گی، تیجا 40واں میں نظر آ جائے گا، 10واں 20واں میں نظر آ جائے گا. یہ لوگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں شرط یہ ہے کہ آپ عداوت کی نگاہ سے نہیں بس محبت کی نگاہ سے بخاری پڑھو. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ لوگوں بے عشق محمد پڑھتے ہیں جو بخاری آتا ہے بخار ان کو، بخاری نہیں آتی. بے عشق محمد پڑھتے ہیں جو بخاری آتا ہے بخار ان کو، بخاری نہیں آتی. آپ کے یہاں نشی پور میں مدرسہ، بڑا مدرسہ ہے، بڑے بڑے طلباء اور اتنے بڑے عالم دین آپ کے علاقے میں کہ ان کے شاگردوں کا عالم یہ ہے کہ مفتی زبیر حسین جیسا تو ان کا شاگرد ہے، تو یہ کتنے بڑے عالم ہیں. آپ کے مدرسے میں، آپ کے علاقے میں یہ مدرسہ نشی پور میں، اس مدرسے کے صدر المدرسین حضرت مولانا بدر الاسلام صاحب جو بریلی شریف کے معتمد خاص ہیں، آپ کے علاقے میں بریلی شریف کے معتمد ہیں.
تو مدرسے میں یہ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، اپنی کوکھ سے علم کا دودھ پلا کر بچوں کو علم پر پروان چڑھا کر عالم دین بنا دیتے ہیں۔ اب میں نے کہا کہ بخاری میں سب کچھ موجود ہے، میں نے کہا کہ قرآن کے بعد سب سے عظمت والی کتاب کا نام ہے بخاری شریف، تم بخاری میں جو ڈھونڈو گے وہ تمہیں مل جائے گا۔ قرآن میں بھی سب کچھ موجود ہے، قرآن میں جو تم تلاش کرو گے قرآن میں وہ تم کو مل جائے گا، بس شرط یہ ہے کہ علم پر